بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حرم شریف میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ اس کے وزیر و مشیر اور حفاظتی دستے کے علاوہ فوج کے لوگ بھی تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ مکہ کے عالم کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ عطا بن ابی رباح ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے حکم دیا کہ مجھے عطا بن ابی رباح دکھلاؤ۔ سلیمان بن عبد الملک کو بتلایا گیا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے صاحب عطا بن ابی رباح ہیں۔ خلیفہ نے دیکھا کہ وہ ایک معمولی آدمی لگ رہے ہیں جن کا چھوٹا سا سر، آنکھیں نیلی اور بال گنگریالے ہیں۔ دینار و درہم کے مالک بھی نہیں معلوم ہوتے۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ ہی عطا بن ابی رباح ہیں جن کے چرچے دنیا بھر میں ہیں؟ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ خلیفہ سلیمان نے کہا کہ کس طرح آپ نے یہ علم حاصل کیا؟ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے اس علم کے حصول میں مسجد حرام میں 30 برسوں تک اپنا بستر رکھ چھوڑا اور اس مدت میں مسجد حرام ہی میں مقیم رہا۔ پھر خلیفہ سلیمان نے یہ اعلان کر دیا، اے حجیو، مناسک حج کا فتویٰ عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا۔ عطا بن ابی رباح کبار تابعین میں سے تھے۔ 200 سے زائد صحابہ کرام کو پایا۔ یہ نہایت ثقہ، فقیہ، محدث، امام اور عالم دین تھے۔ حدیث کے استاد تھے اور حج عمرہ کے مسائل کو اپنے وقت میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کی شاگردیں حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے کبار محدثین و فقہاء نے اختیار کی ہے۔ آپ کی وفات سنہ 114 ہجری میں ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 70 حج کیے اور 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو علم دین، تقوی، پرہیزگاری اور گمنامی کی زندگی اختیار کرنے کے باوجود بھی خلفاء و سلاطین کے لیے قابل رشک بنے رہے۔